بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ ADPA1 کی کلاس کے اندر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، ہم نے عربک گرامر سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ آج بڑا ہی انتہائی اہم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مرکب اضافی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں سمجھنا بے حد ضروری ہے، تو آئیے سب سے پہلے ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مرکب کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مرکب کیا ہوتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ کلمات کے ملنے سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ جملے کلمے آپس میں ملیں گے تو اس سے مرکب بنتا ہے۔ جیسے ایک کلمہ ہے عبد، ایک کلمہ ہے اللہ، یہ دونوں آپس میں ملے تو عبداللہ، یہ مرکب بن گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور اگزامپل ہے رسول، ایک کلمہ ہے، امین دوسرا کلمہ ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہے۔ جب یہ دونوں ملے تو یہ مرکب بن گیا۔ مرکب کی پھر دو اقسام ہیں، ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص۔ پہلے مرکب ناقص کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا مرکب جس ایسے الفاظ کا مجموعہ، ایسے کلمات کا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، یعنی سننے والا مزید کچھ الفاظ سننا چاہ رہا ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ مرکب ناقص ہے۔ مثلا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کون سی کتاب؟ تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، ٹھیک ہے، صحائف بھی ہیں۔ اب کون سا، یعنی کہ سننے والا مزید سنتا ہے کہ یہاں پہ مراد کون سی کتاب ہے۔ اسی طرح اربعۃ شہداء، چار گواہ، کس چیز کے گواہ؟ کون سے گواہ؟ ان کے نام کیا ہیں؟ کس چیز کی وہ گواہی دے رہے ہیں؟ مزید سننا چاہ رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ہم مرکب ناقص۔ اس کی مزید کچھ اقسام ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، عددی، جاری، دیگر اور بہت ساری اس کی اگزامپل ہیں۔ لیکن ہم نے یہاں پر صرف دو کوئی ڈسکس کرنا ہے جو ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آئیے اب مرکب تام کے متعلق بتاتا ہوں، اس کے آگے مزید ٹائپس نہیں ہیں۔ سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو بولتے ہیں مرکب تام۔ مثلا اللہ واحد، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، کافی ہے بات، اللہ ایک ہے، اب بات کلیئر ہوگی، سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، اب بات سمجھ آپ میں آ گئی کہ یہ کتاب ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو ایسا کلمات کا مجموعہ جس سے بات میں سمجھ آ جائے اس کو کہتے ہیں مرکب تام۔ اب چونکہ ہمارے دو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، یہاں پر ہم صرف مرکب اضافی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مرکب اضافی کی تعریف کیا ہے؟ ایسے دو کلمات یا دو سے زیادہ جو دونوں اسم ہوں، یعنی کہ یہ دو کلمات ہوتے ہیں، دو کلمات مجموعہ ہوگا، دونوں کے دونوں اسم ہوں گے، دونوں کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے، اور ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ ہوگا۔ دو کلمات ہوں گے، دونوں اسم ہوں گے، دونوں اسموں کا آپس میں تعلق ہو تو اس کو بولتے ہیں مرکب اضافی۔ جیسے رسول اللہ، یہ رسول ہے ایک کلمہ، دوسرا اللہ ہے، دونوں کا آپس میں تعلق ہے، یعنی کہ اللہ کا رسول۔ اسی طرح باب العلم، علم کا دروازہ، یعنی کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، باب بھی اسم ہے، علم بھی اسم ہے، ارکان بھی اسم ہے، اسلام بھی اسم ہے، ان دونوں اسموں کا آپس میں تعلق ہے، ارکان الاسلامی، اسلام کے ارکان۔ اللہ کا رسول، علم کا دروازہ، اسلام کے ارکان، آپس میں ان کا سب کا تعلق ہے، دونوں اسم ہیں، دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ اس کے مزید قواعد کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ، اس میں بولے جاتے ہیں دونوں لفظ، جس چیز کا تعلق ظاہر کیا جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ تعلق کو ظاہر کیا جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جس چیز کا تعلق ظاہر کیا جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس چیز کے ساتھ تعلق کو ظاہر کیا جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثلا وقت الصلاۃ، وقت الصلاۃ، نماز کا وقت۔ اب وقت مضاف ہے، مضاف کا تعلق ظاہر کیا گیا ہے نماز کے ساتھ، یعنی کہ وقت الصلاۃ، نماز کا وقت۔
تو پہلا حصہ جو ہے وہ مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہے. جب یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ملتے ہیں تو مرکب اضافی بنتا ہے. یہ بھی بات ہم کو سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد دوسرا قاعدہ اس کا، مضاف ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. دیکھیں عربی کے اندر وقت مضاف تھا پہلے آیا اور مضاف الیہ صلاۃ بعد میں آیا. اردو کے اندر الٹ ہوتا ہے. جس طرح اس کا وقت الصلاۃ کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں نماز کا وقت. نماز کا، لیکن نماز جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور وقت جو ہے وہ مضاف ہے. اردو کے اندر الٹ ہو جاتا ہے. اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. اردو ترجمہ جب کرتے ہیں اس کا تو کا کے کی آتا ہے یا پھر را رے ری. مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ الفاظ اس کے آتے ہیں. وقت الصلاۃ نماز کا وقت، رسول اللہ اللہ کا رسول، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، ارکان الاسلامی اسلام کے ارکان کا کے کی یہ آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے مضاف پر لام تعریف اور تنوین نہیں آتا. اب آپ کو پتا ہے کہ مضاف پہلے آتا ہے، یعنی ہمارے پاس یہ جو اگزامپل ہے نا وقت الصلاۃ، یہ الوقت الصلاۃ کبھی بھی نہیں آئے گا. یعنی کہ اس کے اوپر الف لام الوقت نہیں بن سکتا، کبھی بھی الوقت نہیں ہوگا. مضاف کے اوپر نہ تنوین آتی ہے، یعنی کہ دو زبر دو زیر اور دو پیشیں کبھی بھی نہیں آتی مضاف کے اوپر. یعنی کہ وقت الصلاۃ تن نہیں ہو سکتا. یہ دونوں نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی لام تعریف آتا ہے. لام تعریف بولتے ہیں ہم. لام تعریف جب کسی اسم کے ساتھ الف لام لگایا جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں لام تعریف. الف لام لگا دیتے ہیں اس کو ہم لام تعریف بولتے ہیں. مضاف اپنی آزاد حالت میں مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ مضاف کے اوپر پیش ہوتی ہے. اگر پیچھے کوئی اس کا حرکت کو تبدیل کرنے والا فیکٹر نہ ہو تو اس کے اوپر پیش رہتی ہے. جیسے وقت العصر، عصر کا وقت. لیکن جب اس کے اندر حروف جارہ میں سے باؤ تاؤ کاف و لام واؤ منزو مز ہلا ربا ہاشا من ادا ان میں سے کوئی اگر آ جاتا ہے تو الا لگا، تو الا نے کیا کیا، اب وقت کی تے کے اوپر پیش تھی لیکن اس پیش کو اس نے زیر میں تبدیل کر دیا. کیونکہ یہ حروف جارہ میں سے الا تو یہ زیر دیتا ہے تو اس نے مجرور کر دیا وقت کو. ویسے آزادانہ طور پر تو اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی فیکٹر پیچھے آ جائے جو اعراب کو تبدیل کرتا ہو تو اس کی وجہ سے اعراب تبدیل ہو جاتے ہیں پورے سینٹینس کے اندر. اس کے بعد آ جاتا ہے تثنیہ یعنی دو، جمع مذکر سالم. آخری نون اعرابی قرار دیا جاتا ہے مضاف کے اندر. جیسے ابنانی زیدن، یہ اصل ہے ابنانی زیدن، لیکن اس کا بن جاتا ہے ابنا زیدن، ابنا زیدن. اس طرح بنی اسرائیل، یہ اصل میں تھا بنینا اسرائیل، اور بنینا کا یہ والا نون گرا کر بنی اسرائیل بنا دیا، اور اس کا یہ والا نون گرا کر ابنانی کا ابنا بنا دیا تھا ہم نے، ابنا زیدن. مضاف کسی اور مضاف کا مضاف الیہ ہو تو مجرور یعنی زیر آ جاتی ہے. مثلا ابن عبد اللہ، ابن عبد اللہ. اب اصل میں یہ عبد جو تھا یہ مضاف تھا اور اللہ مضاف الیہ تھا. عبد کے اوپر پیش ہونی چاہیے تھی عبد اللہ، لیکن عبد جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے ابن کا. اللہ کا یہ مضاف ہے عبد، لیکن ابن کا مضاف الیہ ہے، ابن کا مضاف الیہ ہے، اس لیے اس کو مجرور کر دیا، اس کے نیچے زیر آ گئی. یعنی مضاف کسی اور مضاف کا مضاف الیہ ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے ابن عبد اللہ. عزیز طلباء، اس کے بعد کچھ مضاف الیہ اور کچھ مرکب دونوں کے جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. مضاف الیہ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، آخری حرف اس کا مجرور ہو گیا. جیسے کتاب اللہ، اللہ کے ہا کے نیچے زیر آئی کتاب اللہ. جیسے یہ کتاب اللہ، یوں کر لیں کتاب اللہ، یہ دیکھیں یہ مجرور ہوا، یہ زیر آئی اس کے نیچے. اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں ہو سکتا ہے. مضاف الیہ
اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے. کتاب اس میں ظاہر ہے. ضمیریں جو ہوتی ہیں انگلش میں جن کو بولتے ہیں پروناؤن، ہی شی اٹ، یہ پروناؤن ہے. اور عربک کے اندر جو ہے وہ ہا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتنا، انا نحن، یہ سارے ہیں. یہ سارے کے سارے ضمیریں ہیں. ضمیر کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، متصل ہوتی ہیں اور ایک منفصل ہوتی ہیں. آگے چل کے ہم مزید ان کو ڈسکس کریں گے متصل کون سی ہیں اور منفصل کون سی ہیں. لیکن یہاں پہ ہم پڑھیں اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں ہو سکتا ہے. جیسے امر اللہ، دونوں اسم ہے اور دونوں اس میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے. آگے امرہ، ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، یعنی کہ اس کا حکم. امرہ، اس کا حکم. اس میں معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں نکرہ بھی ہو سکتا ہے. مضاف الیہ، مضاف الیہ اس میں معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں نکرہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں ہو سکتے ہیں. جیسے ولد الرجل، یہاں پر یہ الرجل جو ہے مضاف الیہ ہے اور الرجل یہ اس میں معرفہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام آیا ہوا ہے، لام تعریف آئی ہوئی ہے. اس کے بعد ولد رجل، اب دونوں یہ نکرہ ہے، مضاف بھی نکرہ ہے اور مضاف الیہ بھی نکرہ ہے. کیونکہ ہم یہاں پر مضاف الیہ کا پڑھ رہے ہیں تو مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد واحد متکلم کی ضمیر کے آخری حرف پر زیر ڈال کر یائے متکلم کو ساکن کیا جا سکتا ہے. جیسے اللہ ربی، اصل میں اللہ ربیہ یا اللہ ربی اللہ، یہ اس طریقے سے ربیہ تھا تو اس کو ہم نے زیر کر دیا، ساکن کر دیا تو یہ ربی بن گیا، اللہ ربی. مضاف اور مضاف الیہ اکٹھے ہوں تو مضاف کی کوئی صفت بیان کرنی ہو تو وہ مضاف الیہ کے بعد آتی ہے. اپنے مضاف والے اعراب یا تذکیر و تانیث سے پہچانی جائے گی. جیسے زوجۃ فرعون الصالحہ، یہ زوجۃ یہ تھا مضاف، اس کی صفت بیان کی گئی زوجہ کی کہ زوجہ صالح ہے تو یہ مضاف الیہ کے بعد آئے گی. جیسے فرعون مضاف الیہ ہے، اب اس کے بعد الصالحہ، اور اس کے بعد ان دونوں کے اعراب سیم ہوں گے، ان کے مضاف کے اور مضاف الیہ کی صفت، مضاف کے اور مضاف کی صفت کے اعراب سیم ہوں گے. جیسے زوجۃ الصالحۃ، زوجۃ بالکل مؤنث ہے، صالحۃ بھی مؤنث کی صفت آئی ہے. زوجۃ کے اعراب بھی دیکھیں، زوجۃ ہے اور الصالحۃ اس کے اکارڈنگ اس کی صفت بیان کی گئی ہے. اس کے بعد کتاب اللہ و آیاتہ، جب ہم نے مزید دو مضاف الیہ بیان کرنے ہوں تو اس وقت واو عطف کی لگانے کے بعد پھر ضمیر لگا دیتے ہیں آیاتہ. اگر حرف ندا لگاتے ہیں پہلے، فار ایگزامپل رسول اللہ، اب یہ رسول اللہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ جب ہم نے حرف ندا لگایا تو حرف ندا کا لگانے سے یا آیا پہلے، تو یا رسول اللہ نہیں ہوگا بلکہ یا رسول اللہ ہوگا، یا نبی اللہ نہیں ہوگا یا نبی اللہ ہوگا. تو حرف ندا کی وجہ سے یہ مضاف کے اوپر زبر آ جاتی ہے. عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، بڑا انتہائی اہم ٹاپک ہے. اس سارے ٹاپک کو یاد کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اعراب لگانے میں، ترجمہ کرنے میں بڑی آسانی رہے گی. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.